بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسلم پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 جون ہے، 12 ذیقعدہ ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں عموماً زیادہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ اس میں ایک انسان کی حریت کے اوپر ہوئی ہے، انسان کے اس سسٹم کے اوپر ہوئی ہے جو ایک الہی سسٹم انسانوں کی زندگیاں گزارنے کے لیے ایک خدا کی طرف سے دیا گیا، اور بعض ان سسٹموں کی جانب جو کہ انسان نے خود وضع کیے، اس کے اوپر ایک مفصل بحث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تربیت اولاد کے اوپر، والدین کے کردار کے اوپر، گھر کے ماحول کے اوپر، ان تمام چیزوں کے بعد آج جو ہم بات کریں گے، آج ہمارا موضوع رہے گا قرآن کریم کے معارف۔ قرآن کریم کی طرف نگاہ کریں گے اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی جانی پہچانی شخصیت علامہ سید نجمل حسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی انتہائی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری ان ساعتوں کو اپنی اطاعت و بندگی میں شمار فرمائے اور اپنے خالص بندوں میں سے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آج کا ہمارا موضوع قرآن کریم کے معارف رہے گا، تو قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گوشے آیا ہو جائیں اور زیادہ خطوط کے اوپر ہماری گفتگو ہو سکے، کیونکہ ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم سے استفادہ کریں۔ تو کیا قرآن کریم کی معرفت ممکن ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بنیادی سوال ہے اور بہت ہی بنیادی موضوع ہے۔ میں دو آیتوں کے ریفرنس کے ساتھ اس سوال کو میں ایڈریس کروں گا۔ ایک جگہ تو یہ بات قرآن نے بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے بے شک قرآن کو جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، کس مقصد کے لیے؟ للذکر، ذکر کے لیے۔ اور کیا کوئی ہے جو اس ذکر سے متذکر ہو؟ لہذا اگر اس آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے تو اجمالی طور پر اگر کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے کوئی نورانی پیغام حاصل کرنا چاہے تو لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو یقیناً 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 ہم نے کیا کیا ہے؟ میسر کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ لہذا اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی نصیحت کے حوالے سے اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اپنی زندگی میں کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں واقع انسانی ہدایت کے پہلوؤں کو دیکھنا چاہے تو اللہ اس آیت میں اور بھی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ ذکر کے لیے یہ میسر ہے، یعنی آسان ہے۔ سبحان حل اللہ، آسان۔ تو کوئی ہے جو اس تذکر سے، اس یاد دہانی سے، اس وعظ و نصیحت سے، اس پند و موضع سے ہدایت حاصل کرے؟ وہ میسر۔ لہٰذا اس مرحلے میں تو قرآن فہمی اور قرآن کے معارف کو سمجھنا، قرآن کی معرفت حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت جو ہے میسر ہے ہر انسان کے لیے۔ دوسرا جو ہے، ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، سورہ ہجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے، عطا کیا ہے، اور ہم نے قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یعنی جب اللہ العظیم کسی چیز کو کہہ رہا ہے عظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، قرآن عظیم کتاب ہے۔ یہی معنی کہ اگر قرآن کے معارف کو آپ دیکھنا چاہیں گے، قرآن کریم کی معرفت کے اندر اس سمندر میں اترنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ممکن نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، آج تک قرآن کریم کی جتنی بھی تفاسیر آئی ہیں، اجمالی طور پہ کہا جا سکتا ہے صدر اسلام سے لے کر ابھی تک تقریباً کو 200 کے قریب تفسیریں لکھی گئی ہیں عالم اسلام کے اندر۔ اہل سنت کے بہت سارے علماء نے، بڑے بڑے اسکالرز نے لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں بڑی تفاسیر، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پورے یقین کے ساتھ کہ میں جو حقیقی پیغام تھا میں نے اس سارے کے سارے کو درک کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا ادراک اپنی بساط کے مطابق ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف کو جو ہے وہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بشر اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق، جتنا اس کا فہم ہے، جتنی اس کی شخصیت کی وسعت ہے، لہٰذا اب ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کی ساری حقیقت کو اللہ نے پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں نازل فرمایا۔ لہٰذا وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا۔ اجازت تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع اور بہت ہی عمیق ایک حدیث ہے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس حدیث کو پڑھتا، حدیث جو ہے وہ اہل سنت اور شیعہ دونوں محدثین نے لکھی ہے اور بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا لا خیر فی العیش، زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے الا لمستمع واع او عالم ناطق، دو آدمیوں کے لیے زندگی میں خیر ہے، زندگی میں برکت ہے۔ ایک وہ جو سنتا ہے لیکن خالی سنتا نہیں ہے، مستمع واع یعنی پورے غور سے سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پہ توجہ کرتا ہے۔ بے الفاظ دیگر ایسا سننے والا ہے جو مطالب کو اپنی جان پر اتارتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے سننا خالی ایسے ہی بغیر کسی توجہ کے سننا، یہ درست نہیں ہے۔ لمستمع واع، ہاں لمستمع واع، وہ آدمی جو سنتا ہے، الذین یستمعون القول، وہ جو قول کو، باتوں کو بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ عالم او عالم ناطق، یا زندگی میں خیر اس کے لیے ہے جو عالم ہے، لیکن کیسا عالم ہے؟ ناطق ہے، یعنی خالی عالم نہیں ہے بلکہ اس کے وجود سے علم جو ہے وہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایھا الناس، لوگو، انکم فی زمان ہدنۃ، لوگو تمہارا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہدنہ ہے۔ روایت میں اس کے اوپر بحث کی گئی ہے، لہذا روایت ہی کو پڑھتا ہوں۔ وَإِنَّ السَّيْرَ بِكُمْ سَرِيعٌ، تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بہت ہی جامع ہے یہ جملہ، بلکہ ایک جملہ بہت ہی گہرا مطلب ہے اس کے اندر۔ ان السَّيْرَ بِكُمْ سَرِيعٌ، بڑی تیزی کے ساتھ تمہیں لے جا رہے ہیں، گویا زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُبْدِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ، تم لیل و نہار کو، دن اور رات کو دیکھ رہے ہو، جو آج جدید ہے اس کو یہ کہنا اور فرسودہ کر رہے ہیں۔ آج جدید ہے لیکن کل یہ کہنا ہو جائے گا، فرسودہ ہو جائے گا، قدیم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی گویا فنا کی منزل کی طرف جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، جو بعید ہے اس کو یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ دن اور رات اس کو قریب کر رہے ہیں۔ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ، ہر وعدہ جو ہے وہ یہ دونوں پورا کر رہے ہیں، دن اور رات، وہ وعدے جو کل کو کیے گئے ہیں انسان کے ساتھ، وہ وعدے پورے کر رہے ہیں۔ وَعِدُّ الْجِهَادَ لِبُعْدِ الْمِزْمَارِ، دیکھو گھوڑے کا میدان، وہ جو مقابلے کا میدان ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
فقال حیاک المقداد، جناب مقداد محفل میں تھے، تو عرض کیا یا نبی اللہ مل ہدنا، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمانہ ہدنا میں ہو، اے اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ قال، اس سے آپ نے کیا مراد ارشاد ہے؟ صحیح. بلاء و انقطاع، یہ ہدنا سے مراد آزمائشیں ہیں، بلائیں ہیں، امتحانات ہیں، اطلاعات ہیں، و انقطاع، اور یہ پھر آزمائشیں ختم ہو جانے والی ہیں. یعنی تم زمانہ ہدنا میں ہو، گویا ایک امتحان اور اطلاع، اور اس کے بعد یہ اطلاع یہ امتحان ختم ہو جانے والا ہے. ختم ہو جائے گا. صحیح. فَإِذَا الْتَبَسَتِ الْأُمُورُ عَلَيْكُمْ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، اور جب کبھی بھی صحیح. معاملات، جب کبھی بھی امور تمہارے لیے مشتبہ ہو جائیں، التبست یعنی سمجھ میں نہ آئے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس طرح ہو جائے کہ جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے. لیکن سیاہ تاریک رات میں چیونٹی جو ہے وہ چل رہی ہو اگر کہیں پتھر پہ، وہ بھی کالے پتھر کے اوپر، تو کچھ نہیں نظر آتا. بعض اوقات انسان کی صحیح. زندگی کے معاملات ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے معاملے میں التبست، فائدہ التبست الامور علیکم کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اللہ. قرآن کا دامن تھام لو. یعنی آپ دیکھیں کہ کس سبحان طرح اللہ. سبحان. ہم قرآن کریم کے معارف، قرآن کریم کی ہدایت کے. اچھا، یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے تمسک کے معنی کیا ہے. عموماً لوگ جب بھی ہماری کبھی بات ہوتی ہے، میں لوگوں کو مطلب اس طرح سے میں جو مجھ تک بات پہنچتی ہے وہ عموماً انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھا دیا، یا ہم نے قرآن پڑھا تھا، ہم نے قرآن پڑھ لیا. کافی کیا صرف قرآن کو ختم کر لینا، اس کی تلاوت سنتے ہوئے آنا جانا، یہ کافی ہے، یا اس کے مطلب اس کو درک کرنا، مطلب اس سے تمسک کو ذرا کھولیں اس کو قبلہ. تو عموماً لوگ صرف تلاوت کو، اس کو سننے کو، اس کو چومنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اسی لیے آیا تھا، ہم نے اتنا کام کر دیا، ہماری مسئولیت تمام ہو گئی. تو عموماً وہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہمارا تمسک کس لیول پہ ہونا چاہیے، اس سے مراد کیا ہے تمسک سے؟ دیکھیں دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ارتباط ضروری ہے. وہ ارتباط بہت سادہ ارتباط یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اور یہ ایک لیول ہے. اس کی تلاوت کو سنا جائے، یہ بہت ہی سادہ سا رابطہ ہے قرآن کریم کے ساتھ. اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھے، اور یا پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنے تفسیر. کے لیے. ہاں، تو میں اسی روایت کو تھوڑا سا اور میں آگے چلتا ہوں. فَإِنَّهُ جی بسم اللہ. شَافِعٌ شَفَّ، یہ ایسا ہے کہ جو شفیع ہے، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت شفاعت کرے گا. کے اندر فرماتے ہیں کہ قبول کیا جائے گا. قابل غور آگے یہ ہے ماحل مصدق، اور اگر قرآن نے کہیں شکایت کر دی کسی کے بارے میں تو مصدق، اس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی. گویا اللہ قرآن کی شکایت کو رد نہیں کرے گا. ومن جعلہ صحیح. امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو امام بناتا ہے، جو قرآن کو آگے رکھتا ہے، تو یہ قرآن اس کو مطلب ہے یوں سمجھیں کھینچ کر لے جائے گا جنت کی طرف. ومن جعلہ صحیح. خلفہ قادہ الی النار، اور اگر کسی نے قرآن کو پیچھے رکھا، خود آگے ہو گیا، قرآن پیچھے ہو گیا، تو وہ قرآن جو ہے اس کو جہنم میں پھینک دے گا. اس کا کیا معنی ہے قرآن کو آگے رکھنا، قرآن کو پیچھے رکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو پرنٹڈ قرآن ہے اس کو آپ ہمیشہ آگے رکھیں. ہاں، ادب کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن امام ہو، قرآن کی تعلیمات زندگی کا جو ہے وہ سرنامہ مقدم ہو. لوحہ سرلوحہ کلام ہو، مقدم ہو، پیچھے نہ ہو. یعنی قرآن کو پس پشت ڈال دینا، اس کی کسی بات پہ عمل نہ کرنا، یہ وہی ہے، اگلا لیول ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے. وہ دلیل علی خبر
अला खैर सबीलिन, कुरान रहनुमा है ऐसे रास्ते की तरफ जो खैर ही खैर है। वल फस्ल खैर लैस खैर सही। हज़ल, कुरान जो है वो फासिल है, हक व बातिल के दरमियान फासिला करने वाला है। हाजिल नहीं है हद ये फासिल कुरान, कोई मजाह नहीं है, कुरान कोई शोखी नहीं है। लहू ज़हरुन व बतनुन, ये कलाम पैगंबर अकरम का है, उस हस्ती का है जो कुरान नातिक है, उस हस्ती का कलाम है जो कुरान की हकीकत है, उस हस्ती का कलाम है जो कुरान मुजस्सम है, उस हस्ती का कलाम है जो कुरान की तालीमात का वाक़न क्या कहते हैं नमूने अमल है इस आलम के अंदर तमाम तर बशरियत के लिए। लहू ज़हरुन व बतनुन, कुरान करीम का ज़ाहिर है और बातिन है। क्या खूबसूरत है, आगे फरमाते हैं फ़ज़ाहिरुहु सुभान अल्लाह। हिकम, इसके ज़ाहिर में हिकमतें हैं। व बातिनुहु इल्मुन, इसका बातिन इल्म है। ये अगला लेवल है। इल्म ये है। जो आपने सवाल किया था, ये इस हदीस मुबारका हम्म, के अंदर लेवल मुख्तलिफ हैं। पहला लेवल वही था जो सादा है, लेकिन अगला लेवल क्या है, या इमाम पैगंबर फरमाते हैं देखो ये शफी है, ये अगर शिकायत करेगा इसकी शिकायत कबूल की जाएगी, इसको अपना इमाम करार दो, इसके इमाम न बनो। ये अल्लाह रहनुमा, अकबर। ये शोखी नहीं है, सादा किताब नहीं है, इसके ज़ाहिर हैं, इसके बातिन हैं। इसका ज़ाहिर जो है वो हिकमतों से भरा हुआ है, इसका बातिन इल्म है। कैसा इल्म? सुभान अमीकुन अल्लाह। सुभान बहरुहु, अल्लाह। ये एक वाह। गहरा समंदर है। ये तो वो फरमा रहा है जिस गहरे समंदर का इल्म रखता है। अमीकुन बेशक बहरुहु, ऐसी है। इसका समंदर बहुत अमीक है। ला तुहसा अजाइबुहु, ये ऐसा गहरा समंदर है कि जिसके अजायबात का इहाता मुमकिन नहीं है। देखें, काउंटिंग करना वाह। और है, इहाता करना और है। काउंटिंग तो आप किसी एक मरहले पे किसी एक चीज की कर सकते हैं, लेकिन हर शय जो उसके अंदर है उसका इहाता करना ये कुछ और मामला है। ये पैगंबर कुछ और फरमाते चीज है। हैं इसके अजायबात का इहाता मुमकिन नहीं है। ला यशबअ मिन्हु उलमाउहु, उलमा कभी भी सैर नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, यानी इसका इल्म इस कदर ज्यादा है कि उलमा कभी भी सैर नहीं होंगे। वहब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की सुभान मजबूत अल्लाह। रस्सी। रस्सी वस्सिरातुल है। मुस्तकीम, सुभान अल्लाह। ये है सिरात मुस्तकीम। फीह ये है। मसाबीहुल हुदा, इसमें हिदायत के अल्लाह कई अकबर। जरिए हैं। वो मनारुल हिकमा, हिकमत के कई मनारे हैं। दालुन अलल नारे। हुज्जा, ये अल्लाह की तरफ से हुज्जत पर दाल है, यानी हुज्जतें ही हुज्जतें सुभान हैं। अल्लाह। ये हुजज की तरफ अल्लाह जो है वो अकबर। रहनुमाई करने वाला है। जब पैगंबर ये बयान करते हैं तो मैं सिर्फ एक बात इशारतन फिलहाल यहाँ पे अर्ज करूंगा। ये जो पैगंबर फरमा रहे हैं कि ऐसा गहरा समंदर है जिसके अजायबात का इहाता नहीं किया जा सकता, उनके यही है सिरात मुस्तकीम, यही है हुज्जत की तरफ रहनुमाई, यही है हिदायत के जो चराग हैं उनका मजमुआ है। ये हिकमतों के मीनार इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कैसे मुमकिन है अल्लाह कि अकबर। अल्लाह ऐसी किताब को ऐसे ऐसी ज़ात की तरफ जो है वो नाज़िल करे जो इन औसाफ से मुत्तसिफ ना हो। यानी पैगंबर अकरम की बिल्कुल ज़ात ऐसी। कुरान करीम की इन सल्लल्लाहु सारी अलैहि वसल्लम। हकीकतों से मुत्तसिफ है। अगर कुरान अल्लाह मुस्तकीम है, अकबर। नहीं। पैगंबर की ज़ात भी सिरात मुस्तकीम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात। मुरसलीन। ज़ात पैगंबर सुभान अल्लाह। हकीकत कुरान की हकीकतों को खोलने वाले हैं। लितुबय्यन लिन्नास, सुभान अल्लाह। कुरान के इन हिकमत के मीनारों को, इन हिदायत के चिरागों को खोलने वाला इंसान कौन है? वो ज़ाहिर है कि ज़ात अक़दस से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि हैं। वसल्लम। लिहाजा कुरान करीम के मारिफ जो है उसको हर इंसान अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अच्छा, हिम्मत के यहाँ पर मुताबिक। जहाँ बिसात की बात आ रही है वहाँ हम देखते हैं कि अमूमन उरफा की जानिब देखते हैं या ऐसे मुत्तकी और परहेजगार अफराद की जानिब मतलब जिनकी जिंदगी में जिन्होंने अपनी जिंदगियों को
یعنی اس دستور کے مطابق جو کہ قرآن نے دیا تو اس میں اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے ساتھ کلام کرتے ہیں، قرآن ان سے کلام کرتا ہے. ذرا یہ جو ایک لیول انسان کا آ جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی گفتگو فرما دیں. جی وہی جو میں نے اس روایت کے آخر میں جو الفاظ ہیں عرض کیا جی آپ کی خدمت، وہ الفاظ ہی ہیں کہ یہ قرآن صراط مستقیم ہے، یہ قرآن مصابیح الہدیٰ، اس میں ہدایت کے چراغ موجود ہیں. اب یہ جو ہدایت کے اللہ چراغ ہیں، حکمتوں کے منار ہیں، یہ جو اس کے عجائبات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ سینا چاہیے اس عظمت پر خود قرآن سے کلام کرنے کے لیے جو ان حکمتوں سے بھرا ہوا ہو، جو ان حکمتوں کے ساتھ معمور ہو. اور وہ لوگ وہی ہیں. یہاں پہ آپ کے سوال کی روشنی میں مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں استنطقوہ، قرآن سے نطق کرو، قرآن سے کلام کرو، ولن ینطقوہ، اور قرآن سے تم ہرگز کلام نہیں کر سکتے، ولکن اخبرکم، میں ہوں بتاؤں گا، خبر دوں گا کہ قرآن سے کلام کیسے کرنا ہے. قرآن سے گفتگو اللہ کرنے کے لیے اس سطح کی نورانیت چاہیے جس سطح کا نور سبحان قرآن اللہ، میں ہے، جس سطح کی سبحان اللہ، ہدایت سبحان اللہ. نور قرآن میں ہے. اور اس پہ وہی فائز ہیں. پہلی شخصیت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی ہے. اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ بعد وسلم. وارثان قرآن ہیں، وارثان ختم نبوت ہیں، وارثان نور نبوت ہیں. جو وارث ہیں ان ساری حقیقتوں کے، اس میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات اطہر ہے، اس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سلام ذات اللہ. برکت ہے، اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام السلام. یا امام حسین علیہ السلام. یہ وہ ہیں جو وحی کی حقیقت کو جانتے ہیں، وارثان وحی الہی ہیں، وارثان کتاب سبحان الہی اللہ، ہیں. یہ ہیں جو قرآن سے کلام کرتے ہیں. کٹے ہوئے سبحان اللہ. آج اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے ثابت کر دیا رہتی دنیا تک کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں، ہم سے جدا نہیں قرآن ہے، ہم سے جدا. ہم قرآن سے جدا واہ نہیں واہ، ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس میں آپ نے جب آپ یہ حدیث پیش فرما رہے تھے، آپ نے اس میں قرآن کی طرف سے شکایت کرنے کا جو ہے اس میں ذکر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو قرآن شکایت کرے گا کہ اس کو محجور رکھا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں طول تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو آج سے پہلے صدر اسلام سے لے کے اب تک اگر دیکھا جائے تو حفاظ کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے، لاکھوں میں سے زیادہ تجاوز کر جائے گی. اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی بہت حفاظ ہیں، اور قیامت تک کتنے حفاظ مزید آنے ہیں. اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے محجور رکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کس کانٹیکس کے اندر بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اتنے حفاظ ہیں، اتنی اس کی تلاوت ہو رہی ہے، راتوں پوری رات شبینے ہو رہے ہیں، پورے اتنا لوگ مطلب قرآن پڑھنے اس کی حد نہیں، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محجور رکھا گیا. یہ کیا ہے سلسلہ؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہرحال اس روایت میں بھی وہ چیز مطلب موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ایک مسجد شکایت کرے گی، یہ حدیث میں موجود ہے. ایک قیامت کے دن قرآن شکایت کرے گا کہ میرے ساتھ ہے وہ میرا جو مقام تھا وہ اس کا خیال نہیں کیا گیا. ایک اگر کسی آبادی میں کوئی نیک عالم دین ہے تو وہ شکایت کرے گا. تو یہ شکایت سے مراد کیا ہے؟ خالی حفظ کر لینا نہیں ہے، حفظ کرنا اور ہے، حفاظت کرنا اور ہے. تو جو فرمایا آپ نے صحیح. حفظ کر لینا، جی خالی چیزوں کو حفظ کر لینا اس گڈ، بہت اچھا ہے. قرآن کریم کو حفظ کرنا، بہرحال جو حافظ قرآن ہوتا ہے مگر اگر مطلب پورا ہو گیا ہوتا تو شکایت نہ ہوتی نا، مطلب کوئی چیز مسنگ رہ جائے گی جو شکایت کی جا رہی ہے. وہ یہی ہے، یہ جو اس روایت میں آیا فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اگر یہ شفاعت کرے گا تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور اگر یہ قبول کرے گا. شکایت کرے گا تو اس کی شکایت جو ہے وہ اس کی تصدیق کی جائے گی. اللہ معاف کرے کہ پروردگار ہمیں اس مرحلے سے دور رکھے کہ قرآن جو ہے وہ شکایت کرے. اور یہ شکایت بھی دیکھیں، میں عرض کروں بنیادی طور پر یہ جو روایت ہی میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے امام تم بن جاؤ.
نہیں، قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو مقدم رکھو۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں جاتے، آگے نہیں جاتے۔ ایک تو ایک ظاہری ادب ہے، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص پروگرام ہے کہ جو ان کے زمانے میں تھے، وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے آگے نہ جائیں، لیکن اس آگے جانے کا ایک گہرا معنی ہے، ایک گہرا مفہوم ہے کہ رسول اللہ تمہارے امام ہوں، یعنی زندگی سبحان میں اللہ، رسول اللہ امام ہوں، زندگی کی امام ہو تعلیم، یقین، زندگی کے معاملات بالکل میں۔ صحیح۔ اچھا یہ کہیں ناطق قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تو شکایت نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے جو اصل مفاہیم اور معنی تھے، اس کی جو اصل اس کی گہرائیاں تھیں، جو مولا امیر المومنین نے جو تفسیر لکھی اور جمع کی اور امت کی نجات کے لیے وہ کافی تھی، اس کو رد کیا گیا۔ تو ناطق قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے قرآن لیا جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، دسیوں فرقے بن گئے، ہر فرقے کے پاس دلیل قرآن سے ہے۔ کہیں ناطق قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تو شکایت نہیں دیکھیں، میں کی جا عرض رہی ہے۔ کرتا ہوں، قرآن فہمی کے مرحلے مختلف ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن فہمی کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں سارے قرآن کو سمجھ گیا ہوں۔ اب قرآن کریم کے مضامین اگر آپ دیکھیں گے، موضوعات دیکھیں گے، تو شاید سینکڑوں مضامین ہیں، موضوعات ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرض کریں میں چند ایک موضوعات کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا بنیادی ترین موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی صحیح، ترین موضوعات میں سے توحید کے بعد مثلاً رسالت ہے، مثلاً انبیاء کی نبوت ہے، مثلاً قیامت کا معاملہ ہے، مثلاً فرض کریں جنت و جہنم کا ذکر ہے، مثلاً فرشتوں کا ایک موضوع ہے۔ تو اس طرح سینکڑوں موضوعات ہیں قرآن کریم کے۔ قرآن کریم میں شفاعت کا موضوع ہے، قرآن کریم میں پانی ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں مخلوقات ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں عرش و کرسی ایک موضوع ہے، قرآن کریم انسان ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں ایمان ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں کفر ایک موضوع ہے، قرآن کریم میں تاریخ ایک ٹاپک ہے۔ یہ مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف موضوعات ہیں۔ کوئی کہے کہ میں سارے قرآن کے سارے مضامین پہ میرا احاطہ ہے، تو یہ دعویٰ ممکن نہیں۔ ہم یہ عرض کریں گے، آپ کے سوال اچھا اہم سوال ہے، اہم پہلو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک قیمتی خزانہ ہو انسان کے پاس، اس خزانے سے انسان استفادہ نہ کرے تو خزانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، خزانے پہ اعتراض نہیں جائے گا۔ یہ اس آدمی کے پاس جائے گا کہ اس انسان کے پاس اللہ نے اتنا عظیم خزانہ دیا، مثلاً عقل ایک بہت بڑا خزانہ دیا ہے، انسان اس سے استفادہ نہ کرے، علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے انسان استفادہ نہ کرے۔ تو ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق، کسی نے ترجمے کی حد تک سمجھا، کسی نے تفسیر کی حد تک سمجھا، کسی نے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معانی کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، کسی نے مختلف جو تفاسیر آئی ہیں، مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے مختلف تفاسیر لکھی ہیں، یہ سمجھنے کے اپنے یعنی اپنے زاویے۔ جب تک اہل بیت کو کنسرن نہ کیا جائے، کیا ان سے قرآن لیے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کچھ آگے میں بڑھا میں جا سکتا ہے؟ میں شروع میں جو آیت پڑھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے اپنے لیول کے مطابق۔ نمبر ایک، ہر کوئی سمجھتا ہے اپنی ہمت کے مطابق، لیکن ہمت اگر بلند ہو تو پھر قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وارثان قرآن کے دروازے پہ دستک دی جائے، وہاں سے جو قرآن صحیح، سمجھ میں آئے گا وہ سبحان بلندیوں اللہ، پہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اب جس نے صحیح، فقر و ناطق قرآن یا اہل بیت علیہ السلام سے حاصل نہیں کیا اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا، نہیں۔ اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی بھی پڑھے گا، کچھ باتیں تو اس کو سمجھ میں آئیں گی، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ان ہستیوں کی بارگاہ میں جو ناطق سبحان اللہ، قرآن، وہ 14 معصوم ہیں، حضرت کی رجوع ذات کرنا وال پڑے گا۔ آپ کے صلی آپ اللہ کے نائبین ہیں جنہوں نے واقعاً بہت کچھ بیان کیا ہے، اگرچہ سارا کچھ بیان نہیں فرمایا تو بظاہر۔ تو یہ ہے ناطق قرآن کی بارگاہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب پرائمری اسٹوڈنٹ نہیں رہے، آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، بلکہ اب آپ نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی،
وہ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں تہران یونیورسٹی کے. ان کے والد جو ہیں وہ مجھے ایسے یاد آ گیا واقعہ، انہوں نے خود اپنے ایک درس میں لیکچر میں بیان کیا. کہا کہ جو ہے وہ میں نے ان کے والد مجتہد تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. تو میں نے والد کو خواب میں دیکھا تو ان کے ہاتھ میں نہج البلاغہ تھی. میں نے کہا بابا جان یہ آپ کے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے تو یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہوں اس نہج البلاغہ کو پڑھنے. تو وہ اگر نہج البلاغہ خود صاحب نہج البلاغہ سے سیکھی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا لیول کچھ اور ہے. لہٰذا قرآن کریم کو اگر وارثان قرآن سے لیں گے تو وہ علم کی اس منزل پہ آپ جا سکتے ہیں جس کا عام انسان جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. صحیح. تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. حروف مقطعات قبلہ یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حروف مقطعات جو ہیں اس پہ یہ بلکہ ایک اور اینگل ہے قرآن فہمی کا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حروف مقطعات کو سمجھنا جو ہے وہ بہرحال ایک بہت ہی عظیم الشان باب ہے کہ جس باب سے ہم قرآن کریم کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. میں سادہ انداز میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی 29 سورہ مبارکہ ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں. حروف جو ہیں قرآن عربی زبان کے اندر ہے، مشہور قول یہ ہے کہ 28 حرف ہیں. اس میں 14 حرف جو ہیں 14 حرف جو ہیں ان مقطعات میں آئے ہیں. باقی 14 حرف جو ہے وہ ان مقطعات میں نہیں آئے. لہٰذا یہ ایک بحث ہے کون کون سے حرف ہیں. مثلاً ہے الف، لام، میم، عین، سین، را، یا، سین، طا، ہا، ہا، قاف دو نقطے والا، کاف کتاب والا، اور نون. یہ 14 حروف ہیں جو کہ حروف مقطعات کی تشکیل انہی حروف کے ساتھ ہوئی ہے. یہ ایک تو یہ بحث ہے. البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی 29 سورہ مبارکہ میں جن کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں ان میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں. باقی صورتیں جو ہیں وہ 27 صورتیں وہ مدنی ہیں. اس میں بھی بہرحال حکمتوں کے بہت سارے پہلو موجود ہیں. نتیجتاً یہ حروف جو ہے بہرحال ان 29 صورتوں میں سے غالباً اس طرح بھی ہے کہ تقریباً 5 صورتیں تسلسل کے ساتھ ہیں. ان میں یعنی پہ جہاں پہ حروف مقطعات آئے ہیں وہ مثلاً 5 صورتیں ہیں، سورہ شورا سے لے کر سورہ احقاف تک. پھر اسی طرح قرآن کریم کے 6 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ حجر تک. ان 6 صورتوں کے شروع میں مثلاً حروف مقطعات آئے ہیں. پھر اسی طرح 7 صورتیں ایسی ہیں جو مسلسل پیدا ہے، سورہ شعراء سے لے کر سورہ سجدہ تک. ان کے شروع میں حروف مقطعات جو آئے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے وہ یعنی پے در پے نہیں ہیں، آگے پیچھے آئے ہیں، وہ ایک ایک سورہ ہے. لیکن یہ پے در پے آنا یہ ایک اور حکمت کا باب ہے، معرفت کا ایک اور باب ہے کہ یہ جو ہیں صورتیں. اسی طرح پھر 3 حرف بڑے خوبصورت ہیں، الف لام میم. اس میں میم وہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے 17 مرتبہ یہ حرف جو ہے ریپیٹ ہوا ہے. 17 ٹائمز 17 مرتبہ 17 ٹائمز. صحیح. 17 ٹائم جو ہے یہ حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے انہی حروف مقطعات میں. الف اور لام جو ہے یہ 13 ٹائمز جو ہے وہ ان حروف مقطعات جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایک اجمالی سا میں عرض کر رہا ہوں. نتیجتاً حروف جو مقطعات ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے ان کی ریپیٹیشن کے ساتھ، مثلا الف 13 بار آیا ہے، لام جو ہے وہ 13 بار آیا ہے، میم جو ہے 17 ٹائمز آیا ہے. تو یہ سارے حروف جو ہے وہ 70
8 بنتے ہیں جمع کر کے۔ البتہ یہاں پہ رائے مختلف ہے مفسرین کی۔ کسی نے کہا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ اور وہ ہستی جو وارث قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ راز ہے، وہ اسرار ہیں۔ ایک رائے یہ ہے اسرار ہے۔ اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، جن کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے لیے آشکار نہیں ہے۔ ایک مثلا ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نے غالباً سمجھانا چاہا ہے انسان کو کہ دیکھو قرآن جیسی کتاب جو ہے وہ انہی سادہ حروف کے ساتھ ہم نے اتنے عظیم معارف اور علوم کے سمندر جو کوشے میں بند کر دیے ہیں، انہی سادہ حروف کی بنیاد پر ہیں۔ یہ ایک رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان حروف کے عدد کے حوالے سے، مثلا الف کا عدد جو ہے وہ کتنے پہ کرتا ہے، مطلب ہے کتنے عدد اس کے ساتھ مربوط ہیں، میم کے ساتھ کتنے عدد مربوط ہیں، اس حوالے سے عدد کی بحثیں کی ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک اینگل ہے ان حروف مقطعات کو، لیکن بہرحال میں اگر سادہ بات عرض کروں، ہاں ایک رائے اور بھی ہے، اور اس رائے کو بھی بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات زیادہ تر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو ہے وہ یعنی جیسے ہی ان حروف مقطعات کا ذکر ہوا ہے ساتھ ہی قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بہت قابل غور ہے کہ ان حروف کے فوراً بعد اللہ نے قرآن کریم کا، اس کتاب کا، اس عظیم کتاب کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ایک اور اینگل ہے قرآن کریم کی معرفت کا، اور یہ مختلف سٹیپس ہیں حروف مقطعات کے حوالے سے قرآن فہمی کو اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن میں ایک اور سادہ سی بات عرض کروں گا جو میرے مطالعے اور مشاہدے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی حرف بھی بے معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حرف کے ساتھ حرف کا ملنا جو ہے، اگر ایک حرف موجود ہے تو اس کے اندر کیا راز ہیں، کیا اسرار ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیا معرفت کے چشمے ہیں موجود ہیں، اگرچہ وہ معرفت ہمارے لیے فرض کریں منکشف نہیں ہوئی۔ میں ایک بہت بڑے مجتہد، ابھی نام ان کا یاد نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، ان کے ایک درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے حروف مقطعات پہ ایک تبصرہ کیا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی قابل غور ہے وہ تبصرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم شرمندہ ہیں قرآن سے کہ ہم ابھی حروف مقطعات کے بارے میں وہ حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن، اب مجھے بہرحال یاد نہیں کیونکہ بہت پرانی بات ہے۔ اینی وے، وہ حروف مقطعات کا آنا، بہرحال اس کے اندر مزید کھوج کی ضرورت ہے۔ علماء، محققین اور صاحبان تفسیر جو ہے قرآن کی بارگاہ سے اس کو استفادہ کریں۔ لہٰذا بے معنی نہیں ہے اگر ان 29 حروف پہ آیا ہے، کن صورتوں کے شروع میں آیا ہے، پھر آئے ہیں حروف، پھر میرا مطلب ہے بعض صورتوں میں پے در پے 7 صورتوں میں، پے در پے 5 صورتوں میں، پے در پے 6 صورتوں کے آغاز میں، یا ابتدائی طور پر 2 صورتوں کے آغاز میں، سورہ بقرہ اور سورہ، پھر یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ مکی ہیں، اور ان کے شروع میں حروف مقطعات کا ذکر، یہ کیا معنی رکھتے ہیں، پھر اسی طرح باقی اگر مدنی ہیں تو ان پہ کیا معنی ہیں۔ یہ بہرحال ایک وسیع سمندر ہے جس کا احاطہ جو ہے وہ بہرحال ابھی فی الحال ابھی بشر کے بس میں۔ اس کی اہمیت کو کے حوالے سے علماء کیا کہتے ہیں، مطلب ان حروف مقطعات، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اقوال مختلف ہیں، لیکن یہ کتنے اہم ہیں اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو میں چند ایک مثالیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلا فرض کریں ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں پہلا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ایسی لا ریب کتاب فیہ. کو ہرگز اس میں ریب نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں. تردید نہیں ہے۔ کیا لنک ہے اس الف لام میم کا اس مطلب بالکل کی طرف؟ نہیں. یہ کتاب جو ہے بے عیب ہے، لیکن اگر الف لام میم ہی کو اگر آپ دیکھیں تو غالباً جو ہے وہ یہ 8 صورتوں کے شروع میں آیا ہے یہ الف لام میم۔ 6 میں الف لام میم آیا ہے، اور 2 میں الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ اگر ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ الف لام میم والی جو صورتیں ہیں ان کے مطالب کو آپ جمع کریں گے تو بڑا خوبصورت سا آپ کو گلدستہ جو ہے وہ سمجھ اچھا میں آئے گا۔ مثلاً اس کے بعد بسم ہے اللہ. سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ اتنا گہرا مطلب ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری سمجھ میں بہرحال بہت ہی گہرے مطالب جو ہیں یہاں قرآن کریم کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ الف لام میم اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر جہاں اللہ اپنے اوصاف بیان کرتا ہے نا تو وہ اوصاف ایسے بے معنی نہیں ہیں، علیم خبیر، حلیم حکیم، یا مثلا اس طرح کے اوصاف جو ہے وہ اللہ استعمال فرما رہا ہے، تو گویا اس مطلب کے ساتھ وہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں ان اللہ کے اوصاف کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اللہ جو حی و قیوم ہے، جو حی ہے اور قیوم ہے، جس کی ذات زندہ ہے، جس کی ذات قائم ہے، وہ ذات ہے جس نے کیا کیا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ نمبر 1 نزلہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نزول جو ہے 2 طرح سے ہے، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی ہے۔ تو یہ نزلہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ علیک الکتاب، یہاں پہ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، خود کتاب ایک معنی رکھتا ہے، اور یہ کتاب صحیح. یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، یعنی یہ قرآن کتاب بھی ہے، یہ قرآن جو ہے وہ حق بھی ہے۔ یعنی اسی ایک آیت میں آپ کس قدر جو ہے وہ مطلب موجود ہے۔ مصدقاً، کتنے معنی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، مصدق ہے، تصدیق کرنے یہ والے ہیں. کتاب بھی ہے، یہ حق بھی ہے، یہ مصدق بھی ہے، اور یہ حی و قیوم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ. حی قیوم والی صفت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ کتاب حی کتاب ہے، اس لیے کہ حی نے اس کو نازل کیا ہے۔ القیوم، سبحان اللہ. اس قیوم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم اپنے معارف کے اعتبار سے قیوم ہے، حی کا مظہر، قیوم کا مظہر ہے، سبحان اللہ. کتاب ہے، یہ مصدق ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ انزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے لیے یہاں پہ لفظ انزلہ استعمال ہوا ہے۔ نزلہ اور انزلہ یہ دونوں قابل غور ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ قرآن جو ہے نزول ہے، یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس نزول سے کیا معنی ہے، یہ پھر ایک بحث ہے۔ من قبل ہدی للناس، پھر یہ کتاب جو ہے ہدا ہے یعنی ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں اتنا مطلب ہے، یعنی یہ کتاب ہے، یہ حق ہے، یہ تنزیل ہے، یہ مصدق ہے، یہ حی و قیوم کا یہ اوصاف کا مظہر ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہ فرقان ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ہی جگہ پر اس قدر اس کتاب کے اوصاف پروردگار نے نازل فرما دیے ہیں، لہذا ان اوصاف کی روشنی میں اگر آپ سورہ آل عمران کو سمجھیں گے تو نور کا ایک نیا سمندر، نور کا ایک نیا چشمہ جو ہے نور کی ایک نئی حقیقت جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آئے گی۔ لہذا یہ 2 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ
ان الفاظ کے ساتھ جو حروف ہے وہ مقطعات ذکر کیا شروع گیا کیا ہے گیا. آیات کا. پھر آگے چلتے ہیں سورہ آراف میں جو ہے وہ ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ الف لام میم صاد. یہاں پہ ایک صاد کا اضافہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 صورتوں میں خالی الف لام میم ہے، اور 2 میں، ایک میں الف لام میم صاد ہے، ایک میں الف لام میم را ہے. تو بہرحال اس کو تھوڑا سا کتاب انزل الیک. اچھا، اوپر فرمایا تھا نزل علیک، یہاں فرمایا ہے انزل. یعنی یہ دونوں یہ حکمت کے ابواب ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس کتاب کو اللہ نے نزلہ بھی استعمال فرمایا ہے، کتاب انزلہ بھی فرمایا ہے. دونوں طرح سے یہ نزول جو ہے الہی کا، میرا حبیب آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین. اچھا، اور یہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے اس کو نازل کیا ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں. آپ جو ہے اس کتاب سے جو ہے وہ لوگوں کو مثلاً ہے، آپ کا کام ہے کہ وارننگ دیں، لوگوں کو ہدایت کا میسج جو ہے پہنچائیں. ذکر للمؤمنین. اب یہاں اس کتاب کا قرآن کی ایک اور صفت آ گئی، وہ کیا ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ تذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ ریممبرنس ہے. وہ جو شروع میں نے آیا مجیدہ پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو ذکر کے لیے. لیکن آیا یہ ذکر سب کے لیے ہے؟ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں ذکر للمؤمنین، ہر ایک کے لیے نور قابل استفادہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے خالی لفظ قابل استفادہ ہے، بعض لوگوں کے لیے خالی ترجمہ قابل استفادہ ہے. یہ خالی لفظ اور یہ ترجمہ تو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی نورانیت کا زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ ذکر للمؤمنین. یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے البتہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. یہاں ارشاد فرمایا ذکر للمؤمنین. اچھا، ایک اور نقطہ یہاں، اگر آپ عربی لغت کے ان ظرافتوں کو مد نظر رکھیں، انزل الیک، آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا گیا. اس کو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. ایک ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ کا ذکر ہوتا ہے، فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور مفعول کا بھی ذکر ہوتا ہے. بعض جگہ پہ پیسو وائس ہوتا ہے اور فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. تو جب فاعل کا ذکر نہ ہو تو اس میں بھی ایک عظمت کا پہلو پایا جاتا ہے، قرآن کریم کی عظمت کا پہلو ہے. انزل الیک، آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی. نازل کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن نازل کی گئی یعنی باعظمت ہے. یعنی اگر یہاں پہ اس لفظ کو ہم وہ فعل مجہول کہتے ہیں، اس کو فاعل کا ذکر نہیں ہے. اور مومنین کے لیے یہ تذکر ہے، ذکر ہے. پھر آگے چلتے ہیں، الف لام را. یہ سورہ یونس ہے. سورہ یونس کے شروع میں بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. ایک ہی جملے کے اندر کیا خوبصورت ہے، اللہ اکبر. تلکا، تلکا ہے وہ اسی طرح اشارہ ہے جیسے ذالکا. ذالکا اور تلکا میں بہت ہی گہرا معنی پایا جاتا ہے کہ اس قرآن کو بعید کے اشارے کے ساتھ اور قریب کے اشارے کے ساتھ اگر خطاب کیا جائے تو قرآن کی مختلف عظمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آیات یعنی یہ آیات بھی ہیں، یعنی قرآن کو آیات بھی کہا گیا ہے. یعنی قرآن کو کتاب بھی کہا گیا ہے، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے، قرآن کو مصدق کہا گیا ہے، قرآن کو ہدایت بھی فرمایا گیا ہے. اب یہاں پہ آیات، اس کو آیات، آیات تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کیا ہیں؟ حکیم ہیں، حکمتوں سے بھری ہوئی. وہ جو پیغمبر اکرم کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس کی حکمتیں جو ہیں، اس کا باطن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ظاہر حکمتوں والا ہے اور اس کا باطن علم ہے. اللہ اکبر. لہذا قرآن جو ہے کیسی کتاب ہے؟ حکیم کتاب ہے. اور یہ حکیم اللہ کی صفت بھی ہے، یہاں پہ قرآن کی صفت بھی بیان ہوئی ہے. یعنی بہت ہی اللہ اکبر. کان للناس عجبا
अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंदर الناس वबशर الذين आमनू अन्न लहुम कदम सही। सिद्क़ इंद रब्बिहिम। किबला बहुत खूबसूरत है ये। किबला हमारे पास 1 मिनट रह गया सिर्फ जी, बिस्मिल्लाह। वो तो फिर बात अब अधूरी रह गई, इंशाल्लाह इसको हम अगले उस पे करेंगे नशिस्त में। तो ये जो है ना तिलका आयातुल किताब हकीम जो है वो का जिक्र करने के बाद क्या लोगों के लिए ये बड़ी बात अजीब है कि हमने इसको वही कर दिया है एक इंसान की तरफ। यानी कौन सी किताब वही की है? अब ये पैगंबर की फजीलत का जुमला है कि कौन सा इंसान है जिसकी तरफ हमने कैसी किताब, वो किताब जो हिकमतों वाली किताब है, वो किताब कुरान है, किताब जो इन अजमतों वाली है। औहैना इला रजुलिन मिनहुम, हमने एक बशर की तरफ, एक रजुल की तरफ, एक इंसान की तरफ, एक मर्द की तरफ इसको वही कर दिया है। इसका मतलब है पैगंबर अकरम भी उन्हीं खुसूसियात से मुत्तसिफ है जिन खुसूसियात के साथ कुरान करीम का नज़ूल हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान की इन हिकमतों और अज़मतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है कि मरतबा आपने फिर अपना कीमती टाइम एलिमेंट टीवी को दिया। प्रोग्राम देख रहे थे गोशे इदराक और हमारा मौजूद था कुरान करीम के मारिफ, जिसमें कुरान करीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ गोशों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई कि कुरान जो है वो कुरान फहमी क्या है, किस तरह से कुरान को समझा जाए, किस तरह से कुरान से तमस्सुक इख्तियार किया जाए, किस तरह से कुरान को अपना आईन ज़िंदगी करार दिया जाए। क्योंकि मौला अमीर मोमीन की वसीयतों में से भी है कि कुरान को तर्क न करना, कुरान से दूर न होना, कुरान को बिल्कुल हमने जो है वो अपनी जो जिंदगी का हमारा एक आइन है वो कुरान ने हमें पेश किया है। तो हमने कुरान कुरान को अपना आइन जिंदगी बनाना है और उसके मुतालिक उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को ढाल लेना है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम